السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج 29 جون 2026 عیسوی بروز پیر نماز فجر سے قبل دارالعلوم ندوۃ العلماء لکھنؤ کے سابق استاذ اور جامعہ سید احمد شہید کٹولی ملیح آباد کے مؤسس و بانی، متعدد دینی و ملی تنظیموں و اداروں کے سرپرست، احد ساز شخصیت خطیب زماں مولانا سلمان حسنی ندوی کے سانحہ وفات سے پوری علمی و ادبی دنیا اور ملت اسلامیہ سوگوار اور مغموم محزون ہے، اور ان کے متوسلین، متعلقین اور لواحقین کی آنکھیں نمناک اور اشکبار ہیں۔ اور ایسا کیوں نہ ہو جبکہ ملت نے ایک ایسی عظیم علمی و ملی شخصیت کو کھو دیا ہے جس کی تلافی فی الوقت ناممکن ہے۔ آج ہی مولانا ندوی کا قبل الفجر وصال ہوا۔ ان کے حق میں ایصال ثواب اور دعائے مغفرت کو لے کر متضاد رائے سوشل میڈیا پر گردش کرنے لگی۔ میں نے مولانا کی وفات کی اطلاع سے متعلق اپنے یوٹیوب چینل مفتی عالمگیر دانش آفیشیل پر ویڈیو اپلوڈ کیا اور ان کے حق میں کچھ مغفرت کے دعائیہ جملے کہے، جس پر کچھ لوگوں نے اعتراض کیا کہ تبرع کے حق میں دعائے مغفرت کرنا جائز نہیں۔ کسی نے میسج لکھا، گستاخ صحابہ کے لیے کبھی بھی دعا نہیں کی جا سکتی۔ کسی نے کہا گستاخ صحابہ سلمان ندوی ملعون و مردود کے حق میں اپنی پاکیزہ زبان سے دعائے مغفرت کرنا اپنی عاقبت برباد کرنا ہے اور قیامت کے دن اس کا جواب دہ بننا پڑے گا۔ الغرض متعدد منفی و مثبت تلخ میسج مولانا مدنی کی دعائے مغفرت کے متعلق لوگوں نے لکھا ہے۔ میں سوال کرتا ہوں کہ آخر مولانا سلمان ندوی کے انتقال کے بعد ان کے حق میں دعائے مغفرت کرنا اور ایصال ثواب کے لیے کوئی کار خیر کرنا کیوں جائز نہیں ہے؟ محترم سامعین و ناظرین اور عزیز دوستو، یہ بات تو طے ہے کہ مولانا سلمان حسین ندوی نے کئی بار اپنے بیان میں صحابہ کرام بالخصوص حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ پر سب و شتم کیا تھا۔ ان پر رافضی ہونے اور تبرع بازی کرنے کا فتویٰ بھی لگا تھا، لیکن ان کا اب انتقال ہو چکا ہے اور وہ ہمارے درمیان اب رہے نہیں، اور دعائے مغفرت کے بارے میں لوگوں کی متضاد رائے ہیں۔ میرا کہنا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اذکروا محاسن موتاکم وکفوا عن مساویہم، یعنی اپنے مرحومین کی محاسن اور خوبیوں کو یاد کرو اور ان کی برائیاں بیان کرنے سے باز رہو۔ ظنوا بالمؤمنین خیرا، مومنین کے بارے میں اچھا گمان رکھو۔ عین ممکن ہے کہ مولانا سلمان ندوی علیہ الرحمہ کو موت سے قبل رجوع اللہ، انابت اللہ کی توفیق مل گئی ہو اور وہ اپنے سابقہ تمام تفردات اور فروغ گزاشت اور لغزشوں سے اور صحابہ کرام کی شان میں سب و شتم والے افعال قبیحہ سے تائب ہو گئے ہوں اور اللہ نے ان کی توبہ قبول کر لی ہو، لہٰذا پچھلی غلطیوں کو لے کر ان کی موت کے بعد تخت بحث نہ بناؤ، بلکہ کسی مسلمان کے انتقال پر اس طرح کی گفتگو یا طعن و تشنیع مناسب نہیں۔ شریعت ہمیں سکھاتی ہے کہ مرحومین کا اچھے الفاظ میں ذکر کریں۔ عزیز دوستو، کسی شخص معین کو ملعون و مردود اس وقت قرار دیا جا سکتا ہے جبکہ حالت کفر پر مرنا علم قطعی سے ثابت ہو۔ جب تک حالت کفر پر مرنا قطعی ثبوت و علم قطعی سے اور دلیل یقینی سے معلوم نہ ہو، اس پر لعنت بھیجنا درست نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اکثر علماء نے یزید پر لعنت بھیجنے کو درست قرار نہیں دیا، کیونکہ اس کے حالت کفر پر مرنا امر متیقن نہیں ہے۔ یہ ہے شخصی معین پر لعنت کا مسئلہ۔ اور دوسرا اپنے نظریہ پر لعنت بھیجنا، تو یاد رکھیے اختلافی نظریہ پر لعنت بھیجنا، مثلا گستاخ صحابہ پر اللہ کی لعنت ہو، گستاخ رسول پر اللہ کی لعنت ہو، گستاخ قرآن پر اللہ کی لعنت ہو، گستاخ علماء پر اللہ کی لعنت ہو، تو یہ عمومی نظریہ ہے، لیکن کسی شخص کو متعین کر کے اس پر لعنت بھیجنا مناسب نہیں۔ اس وقت تک جب تک کہ حالت کفر پر اس کا مرنا قطعی دلیل سے ثابت نہ ہو۔ رہا مولانا سلمان ندوی کے انتقال کے بعد ان پر لعنت بھیجنا، تو میرے خیال میں فی الوقت
سکوت و خاموشی اختیار کرنا بہتر رہے گا، کیونکہ ہم سے زیادہ علم رکھنے والے اکابر علماء موجود ہیں اور ان کی رائے آنا باقی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ مدارس کے بڑے علماء ان کے لیے تعزیتی مجالس کا انعقاد کریں، اصالہ ثواب اور دعائے مغفرت کریں، اپنے حسن ظن کا اظہار فرمائیں۔ اس لیے فی الوقت ہمیں سکوت اختیار کرنا ہی بہتر ہے، اکابر کی رائے کا ہم انتظار کرتے رہیں۔ اپنی زبان سے کوئی بھی ایسی لعنت والے جملے نہ پیش کریں جس سے اپنی عاقبت کے خراب ہونے کا اندیشہ ہو، اس لیے فی الوقت ہم سکوت اختیار کریں۔ خلاصہ یہ، کسی مسلمان کے انتقال پر اس طرح گفتگو یا طعن و تشنیع مناسب نہیں۔ شریعت ہمیں سکھاتی ہے کہ مرحومین کا اچھے الفاظ میں ذکر کریں۔ عین ممکن ہے مولانا سلمان ندوی علیہ الرحمہ کو موت سے پہلے اللہ کا خوف غالب آ گیا ہو، خوف خدا پیدا ہو گیا ہو، اور وہ اپنے سابق فروغ گزاشتوں سے لغزشوں سے تائب ہو گئے ہوں اور توبہ کی حالت میں ان کی وفات ہوئی ہو۔ اللہ کرے کہ ایسی ہی حالت پیدا ہوئی ہو اور ان کو توبہ کی توفیق ملی ہو، اللہ ان کی توبہ قبول فرمائے اور اللہ ان کی مغفرت فرمائے، بال ان کی مغفرت فرمائے، غریق رحمت فرمائے، پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔